وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ یوسف کی آیت 35 تا 38 آج زیر مطالعہ ہے۔ اس کے 4 موضوعات ہیں کہ کیا ہم قرآن پر یقین رکھتے ہیں، دوسرا کیا توحید پر ہمارا ایمان ہے، تیسرا کیا ہم رسالت کو مانتے ہیں، چوتھا کیا آخرت پر ہمارا ایمان ہے۔ ان تمام موضوعات کے ساتھ سامعین اکرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ اب زنان مصر بھی زلیخا کی ہم نوا بن گئی تھیں۔ یوسف علیہ السلام نے سب کی باتیں سن کر عرض کیا، اے میرے رب، مجھے قید خانہ اس کام سے کہیں زیادہ محبوب ہے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں، اور اگر تو نے ان کے مکر کو مجھ سے نہ پھیرا تو میں ان کی باتوں کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم۔ سو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی اور عورتوں کے مکر و فریب کو ان سے دور کر دیا، بے شک وہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ سامعین اکرام، سورہ یوسف آیت نمبر 35، لفظی ترجمہ ثم بدا لہم، پھر ان کو یہ بات ظاہر ہو گئی، من بعد ما رأوا الآیات، جب انہوں نے بعض نشانیاں دیکھ لیں، لیسجننہ، کہ یوسف علیہ السلام کو وہ قید میں ڈال دیں گے، جیل میں ڈال دیں گے، حتی حین، ایک وقت تک، یعنی کچھ وقت کے لیے جیل میں ڈال دیں گے۔ یہ کون تھے سامعین اکرام؟ یہ وہ اراکین مملکت تھے جن کی بیگمات یوسف علیہ السلام پہ ڈورے ڈالنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ تو یہ جب فتنہ بڑھ گیا تو پھر ثم بدا لہم، انہیں یہ مناسب معلوم ہوا، من بعد ما رأوا الآیات، بعض نشانیوں کے یعنی فتنہ بڑھ رہا ہے، ہماری خواتین یوسف علیہ السلام کی طرف راغب ہو رہی ہیں اور یوسف علیہ السلام کھلے پھر رہے ہیں، یہ یعنی فساد پیدا ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا اس سے بہتر ہے کہ اس کو جیل میں کچھ وقت کے لیے اس میں جیل میں ڈال دو۔ ڈال دیا گیا۔ اب کیا ہوا؟ جیل میں کیا ہوا؟
ودخل معہ اور داخل ہوئے اس کے ساتھ السجن جیل میں فتایان دو نوجوان قال احدہما اب انہوں نے خواب دیکھا، یعنی جیل میں گئے، اس کے جیل میں دو اور قیدی بھی آئے، دو نوجوان قیدی آئے اور انہوں نے خواب دیکھا، تو انہوں نے کہا احدہما قال احدہما کہا ایک نے۔ اب یہ میں تفسیر اور ترجمہ ساتھ ساتھ ہی کروں گا انشاءاللہ، ایک آیت پڑھ کے اس پہ کچھ تفسیر ہوئی، ورنہ یہ مضمون آسان ہے۔ قال احدہما کہا ان میں سے ایک نے انی ارانی میں دیکھتا ہوں اعصر خمرہ کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں، اعصر نچوڑ رہا ہوں، خمرہ شراب یعنی انگور، یعنی انگور نچوڑ کے شراب بنا رہا ہوں، یہ مطلب ہے۔ قال الآخر دوسرے نے کہا انی ارانی میں نے یہ خواب دیکھا ہے، احملو کہ میں نے اٹھائی ہوئی ہیں، احملو اٹھائی ہوئی ہیں، فوق رأسی اپنے سر کے اوپر، فوقہ کہتے ہیں اوپر، رأسی سر کو کہتے ہیں، اپنے سر کے اوپر خبزہ روٹیاں، خبز روٹی کو کہتے ہیں عربی میں، تأکل الطیر اس سے پرندے کھاتے ہیں، منہو اس سے، تأکلو کھاتے ہیں، الطیر منہو اس سے پرندے۔ یہ دو خواب ان قیدیوں نے دیکھے۔ نبئنا بتأویلہ، نبئنا ہمیں خبر دیجئے، نبا نبی بھی اسی سے مشتق ہے نا، نبئنا بتأویلہ اس کا انجام یعنی اس کی تعبیر ہمیں دیجئے، انا نراک من المحسنین ہم تمہیں، انا بے شک ہم، نراکا دیکھتے ہیں آپ کو، من المحسنین کہ آپ بہت اچھے ہیں، نیکوکار ہیں۔ قال کہا لا یأتیکما طعام، یوسف علیہ السلام نے اب ان کو اپنی طرف متوجہ پایا سامعین کرام، اور جب انسان ایک داعی کے سامنے کوئی متوجہ ہو جائے تو اس کی پہلی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو دعوت دی جائے، اور جب بہرحال لا یأتیکما طعام، لا یأتیکما نہیں آئے گا تمہارے پاس، طعام کھانا، ترزقانہ جو تمہیں دیا جائے گا ابھی، یعنی کھانے سے پہلے، لا یأتیکما طعام ترزقانہ وہ کھانا جو تمہیں دیا جائے گا وہ ابھی نہیں آئے گا، الا مگر نبأتکما میں تمہیں خبر دے دوں گا، تم دونوں کو، تثنیہ کا صیغہ ہے، نبأتکما، نبا خبر دے دوں گا، تکما تمہیں، تم دونوں کو، بتأویلہ اس کا انجام یعنی اس کی تعبیر، قبل ان یأتیکما قبل اس کے کہ وہ طعام آ جائے، یعنی کھانا کھانے سے پہلے تمہیں اس کی میں تعبیر بتا دوں گا، ابھی میری بات سنو، یعنی یہ مضمون محذوف ہے، میں تمہیں ایک بات کہہ رہا ہوں اور کھانے سے پہلے میں تمہیں اس کی تعبیر دے دوں گا۔ اب یوسف علیہ السلام اپنا وہ تمہید بیان کر رہے ہیں کہ بھئی یہ تم میرے پاس آئے ہو اور اس کی تم تعبیر پوچھ رہے ہو اور تمہارا گمان ہے کہ میں اس کی تعبیر دے دوں گا، تو یہ علم جو ہے ذالکما، یہ تعبیر جو ہے مما اس علم سے ہے، علمنی ربی جو مجھے علم دیا ہے میرے رب نے، یعنی یہ علم جو ہے تعبیر کا اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ انی ترکتو، کیونکہ انی ترکتو میں نے چھوڑ دی ہے، ملت وہ جماعت،
ملت جماعت کو کہتے ہیں، ترک تو چھوڑ دی ہے، قوم وہ اس قوم کی جماعت، ملت قوم، قوم اس قوم کی جماعت، لا یؤمنون باللہ جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر، وہم بالآخرت ہم کافرون اور جو آخرت یعنی جزائے اعمال یا دوبارہ زندہ ہونے سے کافر ہیں، انکاری ہیں۔ میں نے وہ ملت چھوڑ دی ہے جو ایمان نہیں لاتے اپنے رب پہ اور آخرت سے، وہ انکاری ہیں۔ واتبعتو اور میں نے پیروی کی ہے، واتبعتو میں نے پیروی کی ہے، ملت آبائی اپنے آباء و اجداد کے ملت کی، ان کی جماعت کی، ان کی ملت کی، ان کے طریقے کی۔ ابراہیم جو ابراہیم ہیں، اسحاق ہیں اور یعقوب ہیں۔ یعقوب باپ، اسحاق یعقوب ان کے باپ تھے اور اسحاق ان کے دادا تھے اور ابراہیم پردادا تھے حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ ما کان لنا نہیں مناسب ہمارے لیے ان نشرک باللہ، یعنی اب یہ وہ جماعتی طور پہ اپنی جماعت کے بارے میں، کیونکہ یہ بھی اسی کے ایک فرد ہیں اس جماعت کے جو ابراہیم و اسحاق و یعقوب کی تھی، تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ مناسب نہیں ہے، ہماری یہ شان نہیں ہے ان نشرک باللہ من شیء کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کریں۔ اور یہ پھر اب کہہ رہے ہیں کہ یہ کیوں ہے، یعنی ایسا ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر، وعلی الناس اور لوگوں پر، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثر لوگ شکریہ نہیں ادا کرتے۔ یہاں تھوڑا سا مضمون ہے سامعین کرام، وہ اس کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر بھی اور لوگوں پر بھی، لیکن اکثر لوگ شکریہ ادا نہیں کرتے۔ یہ فضل کیا ہے؟ یہ فضل جو ہے توحید کا فضل ہے۔ آپ اگر دیکھیں نا ان تمام آیات کو، ایک تو ایمان باللہ کا انہوں نے تذکرہ کیا، اور پھر ملت ابراہیم کا تذکرہ کیا، پھر توحید کی بات کی، ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، کسی کو بھی شریک کریں۔ تو یہ یعنی توحید، رسالت، آخرت، یہ سارے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور کیونکہ اوپر توحید کے ساتھ جو ہے وہ آخرت کا بھی تذکرہ آ رہا ہے، اور رسالت تو ساتھ ساتھ یہ ابراہیم و اسحاق، تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں سامعین اکرام یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں انسان پہ، یعنی اس کے ذریعے، اس عقیدے کے ذریعے انسان نجات پا سکتا ہے۔ یہ بات ذرا غور کرنے کی ہے سامعین کرام، کیونکہ آج میں اور آپ ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں کہ عملاً ان تین عقائد سے عام لوگ، اکثر لوگوں کی انکاری ہے۔ انکاری زبان سے نہیں ہے، زبان سے تو اقرار کرتی ہے، لیکن اس کا عمل شہادت دیتا ہے کہ ان کا ایمان اللہ پہ نہیں ہے، رسول کی طریقے پہ نہیں ہے، اور دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں یہ شک میں مبتلا ہیں، کیونکہ ساری تیاریاں ہماری جو ہیں سامعین کرام وہ دنیا کے لیے ہیں۔ بہرحال مضمون یہاں یہ ہے کہ توحید، رسالت اور آخرت، اس کی میں تشریح کرتا ہوں اپنی جگہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نعمت خدا بندی ہیں، اور یہ انسان کی نجات اور کامیابی کے لیے ہیں۔ یعنی انسان اگر توحید کا قائل ہو جائے، اللہ پہ ایمان لے آئے، رسالت کا قائل ہو جائے، رسول کا طریقہ اپنا لے، آخرت کے لیے زندگی گزرے اس کی، یعنی اعمال جو ہیں اس کی بنا آخرت ہو، آخرت کا خیال ہو، آخرت کا تصور ہو، جواب دہی کا احساس ہو، اسے تو یہ جو ہے پھر نجات پا جائے گا، یہ انسان نجات پا جائے گا۔ یہ نعمت عام ہے،
سامعین کرام، یہاں یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں نا ذالک فضل اللہ علینا وعلی الناس، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پہ بھی اور لوگوں پر بھی، لیکن اکثر لوگ شکریہ نہیں ادا کرتے۔ یعنی توحید، رسالت، آخرت، انسان پہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تو اور بھی بہت سے یعنی فضل ہیں، نعمتیں ہیں اس کی، ہاں، اور اس سے ہم شب و روز استفادہ کر رہے ہیں سامعین کرام، لیکن وہ تو عارضی ہیں، متاع الحیات الدنیا ہیں، لیکن اصل جو فضل ہے اللہ تعالیٰ کا جو دائمی ہے اور جس کا اجر جو ہے وہ بے حساب ہے، یعنی اس عقیدے کا جو اس کو مان لے گا، توحید کو، رسالت کو، آخرت کو، تو اس کا پھر فلہم اجر غیر ممنون۔ تو یہ تھوڑا سا بس یہ میں آپ کو یہاں کہنا چاہ رہا تھا نا کہ یہ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں ذالک، یہ اپنی تاریخ بیان کر رہے ہیں اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا ہم پہ فضل ہے اور لوگوں پہ بھی ہے، علی الناس، لوگوں پہ بھی ہے، لیکن لوگ شکریہ ادا نہیں کرتے۔ کیا مطلب؟ ان نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے، توحید سے، رسالت سے، آخرت سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اس کی ناشکری کرتے ہیں، ان نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ سامعین اکرام دیکھ لیں آج قرآن کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا ہوا ہے، وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اللہ تعالیٰ کی یاد کو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے، اللہ کے قرآن کو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے۔ قرآن کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے؟ اس کو ہم نے کتاب ناظرہ بنا دیا ہے۔ اپنے بچوں کی، یعنی میں بھی اسی ماحول میں رہتا ہوں، آپ بھی رہتے ہیں، تو یہ دیکھیں عام طور پہ یہ ہے کہ بس بچے کو قرآن پڑھنا آنا چاہیے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ بس وہ قرآن ختم ہوتا ہے، ایک دو چار دیگیں چڑھا کے، حلوے زردے کھا کے، بس پھر بچہ بھی قرآن کو رکھ دیتا ہے، نہ ماں کہتی ہے کہ بھئی اس کو آگے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، نہ ایسے وسائل مہیا کیے جاتے ہیں سامعین کرام معاشرے میں۔ آپ دیکھیں نا، بچوں کو قرآن کی تعلیم یا اس میں جو کچھ ہے اس کی سمجھ سے ہم واقف نہیں کرانا چاہتے۔ یہ تو سامعین کرام کتاب قرات تو نہیں ہے، یا کتاب صرف تلاوت، کتاب تلاوت تو نہیں ہے کہ آپ اس کی تلاوت کریں، یا کتاب ناظرہ۔ بس میت ہوتی ہے سپارے آپ منگوا لیتے ہیں، یا مریض جو ہے وہ آخری لمحوں میں آتا ہے تو بس آپ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، آپ لوگ سپارے منگوا کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بری بات نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ نہیں کرنا چاہیے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس قرآن کو یہاں تک محدود کر لیا ہے۔ بیٹی کی رخصتی ہوتی ہے، لاؤ جی قرآن اس کے سر پہ سایہ کرو۔ مکان بنتا ہے، بعض مکان میں نے ایسے دیکھے ہیں جن کی انٹرنس کے دروازے پہ ایک تاقچہ سا بنا دیا جاتا ہے، اس میں قرآن رکھ دیا جاتا ہے تاکہ ہر آنے جانے والے پر قرآن کا سایہ رہے۔ بہت افسوس کی بات ہے ہم نے قرآن کو ترک کر دیا ہے، لیکن ہر عمل کا ایک نتیجہ ہوگا اور ہوتا ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ یہ قرآن کو اگر ہم بھلا دیں گے تو قرآن بھی ہماری شفاعت نہیں کرے گا، قرآن کہے گا یہ تو، بلکہ نبی کہیں گے یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے اللہ انہوں نے تو میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس سے تو کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ تو یہ آج ایسی صورتحال ہے سامعین اکرام، اس میں سمجھنے والی کوئی ایسی بات نہیں ہے، نہ ایسے دلائل کی ضرورت ہے کہ میں یہ ثابت کروں۔ یہ ثابت ہے، قرآن کو ہم چھوڑ چکے ہیں۔ قرآن فہمی یہ ہمارے تصور میں بھی نہیں ہے کہ معاشرہ قرآن آشنا ہو جائے، نہیں، اس کو تو ہم کتاب ہدایت ہے تو، لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں، اس کو ہم کتاب تلاوت سمجھتے ہیں۔ دیکھیں وہ رمضان کا مہینہ آتا ہے
تو بس آپ کہتے ہیں کہ میں نے تو تراویحوں میں بھی ختم کرنا ہے، ویسے بھی ختم کرنا ہے، سپارے آپ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور کوئی کام نہیں ہوتا. تو بس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ تلاوت نہ کریں، ہرگز نہیں، تلاوت کریں، اس کا اپنا ثواب ہے، لیکن یہ صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے سامعین اکرام، یہ سمجھنے کے لیے ہے. لیدبروا آیاتہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس لیے کہ اس کی آیات میں آپ تدبر کریں. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور خاوندان عقل جو ہے اس سے نصیحت حاصل کریں. تو ہم نصیحت حاصل نہیں کر رہے، اس کا مطلب یہ ہے، سامعین کرام قرآن کی آیت ہے نا، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ اس سے نصیحت حاصل کریں خاوندان عقل، سمجھ والے. لیکن ہم نہیں کر رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہم میں سمجھ بوجھ والا آدمی نہیں ہے. اور ایک بات میں سامعین اکرام یہاں کر دوں کہ قرآن کو اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں جیسا کہ ہم نے چھوڑا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے. ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے، توحید کو چھوڑ دیا ہے، اسلام کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کو چھوڑ دیا ہے، سنت رسول کو چھوڑ دیا ہے. آپ دیکھیں یہ حالات ہیں، اس میں تو آپ دیکھیں میں اور آپ تو اسی ماحول پہ میں رہ رہے ہیں. کسی کو قرآن فہمی کی پڑی ہوئی نہیں ہے. اگر کوئی کسی درس کو سنتا بھی ہے تو وہ ایک روایت ہے، کیونکہ جو صاحب قرآن اس کو سمجھاتا ہے تو وہ سمجھ نہ، تو پھر اس میں کوئی سوال کرتا ہے مثال کے طور پہ، اگر سمجھ میں نہ آئے. اگر سمجھ میں آ جائے تو کہتے ہیں یار یہ تو بہت بھاری پتھر ہے، یہ تو ہم نہیں اٹھا سکتے. یہ جانے اور صاحب قرآن جانے، ہم تو بس سننے تک محدود ہیں، ہم نے درس سننا ہے یا بس دیٹس آل. تو نہیں ہے، یہ تو وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ پہ میں بات کر رہا تھا سامعین کرام، کہ اس سے خاوندان عقل نصیحت حاصل کریں. اگر کوئی نصیحت حاصل نہیں کر رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی عقل والا ہے ہی نہیں اس میں. ہم میں سب بے وقوف ہے. بے وقوف لوگ قرآن سے ہدایت نہیں حاصل کرتے، نہ ان کو قرآن فہمی میں کچھ دلچسپی لگتی ہے، بے وقوف لوگوں کی. اور یہ بے وقوف جو ہے یہ میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا سامنے کرام. اللہ تعالیٰ مجھے کسی پر تہمت لگانے سے بچائے. یہ بے وقوف حقیقت یہ ہے. یہ دیکھیں ایک تو قرآن سے ثابت ہے وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہ قرآن میں نے نازل کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس سے لوگ نصیحت حاصل کریں، خاوندان عقل. اب عقل والے نہیں ہیں تو بے وقوفی رہ گئے نا. اور آپ کیا کہیں گے بھئی؟ جو عقل والے ہیں انہوں نے تو اس سے نصیحت حاصل کرنی ہے. اگر کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتا سامعین کرام تو وہ بے وقوف ہے. اور بے وقوف تو ہم ہیں، اس میں تو کوئی لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت نہیں ہے کہ آخرت کو چھوڑ کے ہم نے دنیا کے ظاہر کو اپنا مقصد حیات بنا لیا ہے. ہر ایک نے ہم میں سے اپنا اپنا ایک گھونسلہ بنا لیا ہے کہ یہ میرا گھونسلہ ہے دنیا میں، اور یہ میں ہوں، یہ میری بیوی ہے، یہ میرے شوہر ہے، یہ میرے بچے ہیں، اور یہ کچن ہے، اور بس لے آؤ جی سبزی لے آؤ، آج کیا پکانا ہے، کل کیا پکانا ہے. اور پھر ترکیبیں دیکھ کے ہم یعنی کتابیں منگواتے ہیں، ریسیپیز، اچھے کھانوں کی ریسیپی، اچھے کھانے بنتے ہیں. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم کھانا چھوڑ دیں، میں تو یہ ہرگز نہیں کہہ رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری توجہ جو ہے ساری محض دنیا کی طرف ہو گئی ہے. جو فارغ وقت ہمارا ہوتا ہے نا تو اس میں ہم یا تو ڈرامے دیکھنے لگتے ہیں یا فیس بک کو کھنگالنے لگتے ہیں. مثال کے طور پہ جو فارغ وقت ہمیں ملتا ہے، جو فیس بک کے بیمار ہیں تو ان کو فیس بک پہ ہوتا ہے کہ بھئی کیا وہ آیا ہے، کیا واٹ از نیو، اور کچھ جو ہے بس وہ مختلف. اب میں ایک چیز کا نام لوں گا تو آپ مجھ پہ وہ کریں گے کہ بھئی یہ مرد جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں کھیلنے کے لیے، کسی نے اپنا کھیلنے کا مشغلہ بنایا ہوا ہے، کوئی جم چلا جاتا ہے، کوئی بیڈمنٹن، ہر روز جو ہے ایک وقت 1 گھنٹہ وہ کہتے ہیں میں نے تو یہ کرنا ہے. پھر کوئی واک کے لیے چلا جاتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ واک جو ہے یہ غلط کام ہے، میں ہرگز یہ، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، ذرا توجہ سے یہ جملہ سنیں، کہ ہم نے اپنی زندگی کو ظاہر دنیا تک محدود کر لیا ہے.
یہ بہت بڑے خسارے کا باعث بن سکتی ہے سامعین اکرام۔ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا رہا تو وہ وہاں بھی اندھا ہوگا، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور راستہ اس نے گمراہ کیا ہوگا۔ سامعین اکرام، میں تلاوت کرتا ہوں تو آپ پہلے تو مجھے ترجمہ سنا دیں، کیونکہ وقت ہوگا تو پھر آگے دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم بدا لہم، یہاں سے پھر ظاہر ہو گئی ان پہ یہ بات، من بعد ما رأوا الآیات، بعد اس کے کہ انہوں نے دیکھ لیں نشانیاں، لیسجننہ، لیسجننہ، کہ اس کو ہم قید کر دیں گے، حتی حین، ایک وقت تک کے لیے۔ چلے گئے جیل میں۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنُ فَتَایَانِ، داخل ہوئے ان کے ساتھ جیل میں دو نوجوان قیدی۔ قال احدہما، انہوں نے خواب دیکھا۔ قال احدہما، کہا ان میں سے ایک نے، انی ارانی اعصر خمرہ، میں دیکھتا ہوں کہ میں انگور نچوڑ کے شراب بنا رہا ہوں۔ وقال الآخر، اور دوسرے نے کہا، انی ارانی احمل فوق رأسی خبزہ، کہ میں اپنے سر پہ روٹی اٹھائے ہوئے ہوں، تأکل الطیر منہ، پرندے اس سے کھاتے ہیں۔ نبئنا بتأویلہ، ہمیں اس کی تعبیر بتا دیجئے۔ انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو نیکوکار دیکھتے ہیں۔ قال لا یأتیکما طعام، یوسف علیہ السلام نے کہا، لا یأتیکما، نہیں آئے گا تمہارے پاس، طعام، کھانا، ترزقانہ، جو تمہیں دیا جائے گا، الا، مگر، نبأتکما، خبر دے دوں گا میں تمہیں، بتأویلہ، اس کی تعبیر، قبل ان یأتیکما، قبل اس کے کہ وہ کھانا آئے تمہارے پاس۔ ذالکما، یہ تعبیر کا علم، مما علمنی ربی، جو علم دیا ہے مجھے میرے رب نے۔ انی ترکتو، میں نے چھوڑ دی ہے، ملت قوم، اس قوم کی جماعت، لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتے اور آخرت سے یہ انکاری ہیں۔ واتبعت ملت آبائی، اور ہم پیروی کرتے ہیں اپنے، میں نے، واتبعت، میں پیروی کرتا ہوں، ملت آبائی، اپنے آباء و اجداد کی ملت، یا وہ ان کا طریقہ، وہ کون ہے؟ ابراہیم و اسحاق و یعقوب، ابراہیم و اسحاق و یعقوب۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ، نہیں ہے ہمارے لیے مناسب کہ ہم شرک کریں اللہ کے ساتھ، من شیء، کوئی بھی چیز، ذالک من فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون،
علینا وعلی الناس، ہم پہ اور لوگوں پہ، لیکن اکثر لوگ شکریہ نہیں ادا کرتے۔ سامعین کرام، ہم ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. Then it occurred to them, after they had seen the signs, to imprison him for a while. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. Two youth entered the prison with him. One of them said, I see myself pressing wine. The other said, I see myself carrying bread on my head from which the birds are eating. Tell us their interpretation. We see that you are one of the righteous. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. He said, no food is served to you, but I have informed you about it before you have received it. That is some of what my Lord has taught me. I have forsaken the tradition of people who do not believe in God, and regarding the hereafter, they are deniers. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. And I have followed the faith of my forefathers, Abraham and Isaac and Jacob. It is not for us to associate anything with God. This is by virtue of God's grace upon us and upon the people. But most people do not give thanks. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔